السلام علیکم پیارے ریڈرز، ویلکم ٹو آور چینل۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ہماری ویڈیوز کو لائک کیجیے، یہ آپ کا پیار ہوتا ہے ہمارے لیے۔ تو بڑھتے ہیں آج کی قسط کی طرف۔ حیا، قسط نمبر 4۔ بی بی جی ناشتہ کر لیں۔ حیا کو دیکھتی بی بی اماں نے اسے کھانے کی دعوت دی۔ وہ بس اتنا کہہ سکی۔ اس کی نظریں چاروں طرف گھوم رہی تھی۔ بی بی جی آپ کو کچھ چاہیے؟ بی اماں اس کی بے چینی دیکھ کر بولی۔ نہیں تو۔ وہ سر نیچے کے نارمل بیہیو کرنے لگی۔ آپ گھر پر اکیلی رہتی ہیں؟ حیا نے انڈائریکٹلی اس گھر اور گھر والوں کے بارے میں جاننا چاہا۔ جی بی بی جی، میں اور حمزہ صاحب وہ زیادہ تر باہر ہی ہوتے ہیں، کبھی کبھار ان کے دوست آ جاتے ہیں تو رونق لگ جاتی ہے۔ تو اب یہ کب آئے گا؟ کون؟ یہ میرا مطلب حمزہ صاحب، حیا نے اٹکتے ہوئے پوچھا۔ وہ تو اب گئے، آئیں گے تو آئیں، ورنہ ہفتے بھر تک نہیں آتے۔ اوہ، بہت کام ہوتا ہوگا نا؟ حیا خوش ہوئی، لیکن اس نے منہ بنا کر بی اماں کو دیکھا۔ جی بی بی جی، صاحب کی نوکری ہی کچھ ایسی ہے۔ حیا نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کا دماغ اب شالیمار ایکسپریس کی سی رفتار سے چل رہا تھا۔ اچھا موقع تھا بھاگ جانے کا، لیکن وہ اب فوراً ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہتی تھی۔ آج وہ انتظار کرے گی۔ اگر حمزہ آج نہیں آیا تو وہ کل رات یہاں سے بھاگ نکلے گی۔ اس بار اگر وہ پکڑی گئی تو حمزہ اسے کسی صورت نہیں بخشے گا۔ بی اماں دیکھنے میں تو سیدھی تھی، لیکن وہ حیا پہ پوری نظر رکھے ہوئے تھی۔ حیا نے ناشتہ کیا اور تھکاوٹ کا کہہ کر اوپر چلی گئی۔ دروازہ اس نے احتیاطاً ذرا کھلے رہنے دیا۔ اسے اب تک دروازہ کھولنے کی تکنیک معلوم نہیں تھی۔ وہ رسک نہیں لینا چاہتی تھی۔ کمرہ یوں ہی بے ترتیب پڑا تھا۔ حیا نے ایک رات میں ہی کمرے کا حشر بگاڑ دیا تھا۔ کمرے کو دیکھ کر اسے ایک لمحے کو برا لگا۔ اس نے میرے ساتھ جو کیا ہے، اس کے بعد یہ دھوکہ باز یہی ڈیزرو کرتا ہے۔ اسے اپنا اور حمزہ کا نکاح یاد آ گیا تھا۔ میرے بابا میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ اس نے خود سے سرگوشی کی۔ بابا! وہ رو دی۔ جب وہ اٹھی تو شام کے 4 بج رہے تھے۔ یہ شاید ان دنوں کی تھکاوٹ کا نتیجہ تھا کہ وہ سونے کو لیٹتی تو گھنٹوں بے خبر پڑی سوتی رہتی۔ فریش ہو کر وہ نیچے گئی۔ ابھی اس نے لاؤنج میں قدم رکھا ہی تھا کہ سامنے حمزہ کو ٹی وی ریموٹ پر چینل بدلتے دیکھ وہ پہلے حیران ہوئی اور پھر حیرانگی غصے میں بدل گئی۔ ایک دن نہ آتا تو کیا تھا؟ میری زندگی عذاب کر کے خود آرام سے ٹی وی دیکھ رہا ہے۔ کیا اب میں یہاں سے کبھی آزاد نہیں ہو پاؤں گی؟ وہ اس عالیشان بنگلے کو قید خانہ کہہ رہی تھی۔ رکو! وہ جانے کے لیے واپس مڑی تو حمزہ کی آواز نے اس کے قدم روک لیے۔ وہ رکی لیکن مڑی نہیں۔ تمہیں ہی بلا رہا ہوں، انداز تحکمانہ تھا۔ حیا منہ بناتے ہوئے پیچھے مڑی، آنکھوں میں ناگواری تھی۔ تمہارے لیے کچھ کپڑے لینے جانا ہے، تیار ہو جاؤ، اس نے چینل بدلتے ہوئے کہا۔ تمہیں مجھ پر مہربان ہونے کی ضرورت نہیں، میں ان کپڑوں میں ہی ٹھیک ہوں، اس نے حمزہ کو دیکھے بغیر کہا۔ حمزہ اپنی جگہ حیا کے پاس آ کر کھڑا ہوا۔ میں نے تمہاری رائے نہیں مانگی، تیار ہو جاؤ، ہم جا رہے ہیں۔ تیار ہو جاؤ، ہم جا رہے ہیں، وہ کہہ کر مڑا۔ میں کسی کے ساتھ بھی منہ اٹھا کر نہیں جاؤں گی۔ نکاح کے نام پر یہاں قید کر کے رکھا ہوا ہے مجھے۔ میرے بابا کتنا پریشان ہوں گے۔ تم میں اور ان میں کوئی فرق نہیں۔ وہ بغیر نکاح کے مجھے نوچنا چاہتے تھے اور تم نکاح کا سہارا لے کے میرا فائدہ اٹھانا چاہتے ہو۔ جب حمزہ کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا تو وہ پیچھے سے چلائی۔ حمزہ پیچھے مڑا۔ حیا، میں فریش ہو کر آتا ہوں، تم ریڈی ہو جاؤ، کل ہمارا ریسیپشن ہے، بہت سی تیاریاں کرنی ہیں۔ لہجہ نرم تھا۔ کس چیز کا ریسیپشن؟ وہ اس کے پرسکون لہجے پر تلملا اٹھی۔ ہماری شادی کا۔ دونوں ہاتھ سینے پہ باندھے وہ پرسکون لہجے میں بولا۔ یہ نکاح میری مرضی سے نہیں ہوا، تم زبردستی مجھے یہاں نہیں رکھ سکتے۔ وہ یہاں سے فرار کی راہ ڈھونڈ رہی تھی اور یہ شخص ان کے نکاح کا ڈھول پیٹنا چاہتا تھا۔ حیا کو اپنے کانوں سے دھواں نکلتا محسوس ہوا۔ حمزہ حیا کی طرف بڑھا
اس نے دایاں ہاتھ سے حیا کا بازو پکڑا۔ گرفت سخت تھی۔ حیا کو اس کی انگلیاں اپنے بازو میں دھستی محسوس ہوئی۔ تمہارے لیے یہی بہتر ہے، جب میں ایک بار کچھ کہوں تو تم بغیر کسی چوں چرا کے مان لو۔ مجھے بار بار کہنا بالکل پسند نہیں۔ تھکاوٹ سے سرخ آنکھوں میں اب غصہ تھا۔ تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ یہاں اپنے گھر میں رکھ کر مجھ پر احسان کر رہے ہو تو بھول ہے تمہاری۔ مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے میرے گھر جانا ہے۔ وہ مسلسل اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ تمہارے گھر؟ تمہارے گھر والے کسی ایسی لڑکی کو کبھی قبول نہیں کریں گے جو ہفتہ گھر سے غائب رہی ہو۔ تمہاری گمشدگی کی کوئی رپورٹ تک درج نہیں کروائی گئی۔ یقیناً بدنامی کے خوف سے تم اب یہیں رہو گی ہمیشہ۔ آواز دھیمی مگر لہجہ سخت تھا۔ میں بھاگ جاؤں گی۔ میرے بابا مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، وہ مجھے سمجھیں گے۔ وہ رو دینے کو تھی۔ اب کوشش بھی مت کرنا یہاں سے بھاگنے کی، اور مارکیٹ میں اگر تم نے کوئی ہوشیاری کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس نے انگلی اٹھا کر حیا کو وارن کیا۔ 5 منٹ میں باہر آ جاؤ، بس 5 منٹ۔ اس نے ہاتھ دکھایا اور جھٹکے سے حیا کا بازو چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ حیا بہت کچھ کہنا چاہتی تھی، رونا چاہتی تھی، چلانا چاہتی تھی، لیکن اسے حمزہ پر بھروسہ نہیں تھا۔ وہ شیر کی کچھار میں رہ کر اسے چھیڑنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ اس کے ساتھ اس کے گھر میں خود کو غیر محفوظ سمجھتی تھی۔ جاری ہے۔ تو دوستوں، کیسا لگا آپ کو آج کا ایپیسوڈ؟ پلیز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے اور ہماری ویڈیوز کو لائک کیجیے۔ شکریہ۔